امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حوثیوں کو دوبارہ حملے سے باز رہنے کی وارننگ. کہا حوثیوں نے گزشتہ رات 2 سعودی جہازوں پر فائرنگ کی. دوبارہ حملے کیا تو ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا جائے گا. حوثی ایران کے پراکسی گروپ ہیں. ایران اور حوثی کو سخت سزا دی جائے گی. امریکہ نے 1 سال قبل حوثیوں کو عالمی تجارت میں مداخلت پر نشانہ بنایا تھا. ایران کے ساتھ حالیہ تنازع کے دوران حوثیوں نے ذمہ دارانہ رویہ اپنایا تھا. حوثیوں کے حالیہ اقدامات پر شدید مایوسی ہوئی. وہ اب تک سمجھداری کا مظاہرہ کرتے رہے. امریکہ اور سعودی عرب کے درمیان سویلین جوہری معاہدے کی منظوری مشروط ہوگی. سعودی عرب کو ابراہم معاہدوں میں شامل ہونا ہوگا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے میڈیا سے گفتگو میں کہا ہے کہ حوثیوں کے سعودی عرب کے خلاف اقدامات قابل مذمت ہیں. ایران نے حوثیوں کو اس تنازع میں جھونک دیا. دیکھیں گے آگے کیا ہوتا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک گفتگو. بحیر احمر میں سعودی آئل ٹینکرز پر حوثی حملوں کی شدید مذمت. کہا حوثی ملیشیا کی جانب سے اس قسم کے اقدامات ناقابل قبول ہیں. ایسے اقدامات بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی اور علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر اور پاکستانی قوم مشکل کی اس گھڑی میں سعودی قیادت کے عوام کے ساتھ ہیں. پاکستان بحیر احمر آبِ ہرمز اور سمندری تجارت کی بلا تعطل روانی کے لیے قریبی تعاون جاری رکھے گا. لاہور میں مانسون کا تگڑا اسپیل. موسلادھار بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب. ایئرپورٹ کے علاقے میں سب سے زیادہ 263 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی. تاجپورہ میں 123 اور کہنا میں 119 ملی میٹر بارش، جبکہ ڈی ایچ اے فیز 4 میں گھر کی چھت گر گئی. ملبے تلے دب کر 4 افراد زخمی. فیروز پور روڈ پر موٹر سائیکل سوار حادثے کا شکار ہو گیا. فٹ پاتھ سے ٹکرانے کے باعث 2 بھائی جاں بحق. ناروال میں 191 ملی میٹر بارش نے شہر کو ڈبو دیا. خستہ حال مکان کی چھت منہدم. 2 خواتین زخمی، 5 بھینسیں بھی ہلاک. سندھ کے کئی شہروں میں بھی بادلوں کی گھن گرج. جعفر آباد، کندکوٹ، لکی غلام شاہ میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش. پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بارشوں اور سیلاب نے تباہی مچا دی. مختلف حادثات میں اب تک مجموعی طور پر 43 افراد جاں بحق ہو چکے. ترجمان پی ڈی ایم اے کے مطابق پنجاب میں بارشوں کے باعث 21 شہری جان سے گئے، 154 زخمی ہوئے. مانسون بارشوں کے باعث 38 مکانات جزوی طور پر متاثر، جبکہ 1 مویشی ہلاک ہوا. خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں مکانات کی چھتیں اور دیواریں گرنے اور سیلابی ریلوں میں بہہ جانے کے حادثات میں 22 افراد جان کی بازی ہار گئے، 23 زخمی ہوئے. ترجمان کے مطابق بارشوں سے 37 گھر متاثر، 8 مکمل منہدم اور 29 کو جزوی نقصان پہنچا. گلگت بلتستان اور اپر کوہستان کے بالائی علاقوں میں شدید سیلاب سے متعدد رابطہ سڑکیں اور پل بہہ گئے. سیلابی پانی گھروں میں داخل ہو گیا. کندیا گبرال میں 25 بکریاں ریلے میں بہہ گئیں. دریائے چناب میں ہیڈ مرالہ اور خانکی کے بعد ہیڈ قادرآباد پر بھی اونچے درجے کا سیلاب. بھارت نے سلال ڈیم کے گیٹ کھول دیے. دریائے چناب سے ملحقہ تمام اضلاع میں ایمرجنسی نافذ. ہیڈ قادرآباد پر پانی کی آمد 2,36,000 کیوسک تک پہنچ گئی. دریائے راوی میں ہیڈ بلوکی پر درمیانے درجے کا سیلاب ہے. پانی کا بہاؤ بڑھ کر 73,635 کیوسک تک پہنچ گیا. سیالکوٹ اور وزیر آباد کے علاقوں میں سیلابی صورتحال پر ہائی الرٹ جاری. حکومت کے عوام پر تیسرے روز بھی پیٹرول بم حملے. پیٹرول فی لیٹر 6 روپے 39 پیسے مہنگا. ڈیزل کی فی لیٹر قیمت میں 7 روپے 83 پیسے کا اضافہ. پیٹرول کی نئی قیمت 327 روپے 12 پیسے. ڈیزل کی نئی قیمت 375 روپے 4 پیسے مقرر. عوام کا شدید غصے کا اظہار. حکومت کی پیٹرول پمپس اور ڈیلرز کے مسائل حل کرنے کی یقین دہانی کے باوجود کئی علاقوں میں پمپس بند، شہری پریشان. وفاقی وزیر مملکت برائے پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بار پھر اضافے کا رجحان ہے. حکومت کو عوام کی مشکلات کا مکمل ادراک ہے. خطے میں ایک بار پھر جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں.
بلوچستان میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کامیابی سے جاری، سیکورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیاں تیز، دہشت گردوں کے خلاف گھیرا مزید تنگ، مسون کے علاقے میں کارروائی، فتنہ ہندوستان کے 6 دہشت گرد جہنم واصل کر دیے گئے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق متعدد دہشت گردوں کو گرفتار بھی کر لیا گیا، جن میں سہولت کار سمیت مرد و خواتین خودکش بمبار بھی شامل۔ دہشت گردوں کی متعدد کمین گاہیں مکمل طور پر تباہ کر دی گئیں۔ Continue to exacerbate serious security challenges to peace and stability. The continued failure to resolve long-standing disputes, particularly the Jammu and Kashmir dispute between India and Pakistan, remains at the heart of regional instability. Pakistan continues to advocate a just and peaceful settlement in accordance with the UN Charter. پاکستان نے خطے میں امن کے لیے ہر طرح کی کوشش کی، عالمی برادری بین الاقوامی قانون کے تحفظ اور تنازعات کے پرامن حل میں کردار ادا کرے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا منیلا میں آسیان ریجنل فورم سے خطاب، کہا پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکراتی عمل میں سہولت کاری کی، عالمی اور علاقائی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مؤثر کثیر الجہتی تعاون ناگزیر ہے۔ امن کے ساتھ امید ہے آبنائے ہرمز میں جہاز رانی معمول پر آ جائے گی۔ گندم ذخیرہ کرنے والوں کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، چاہتے ہیں زراعت کے شعبے اور کسان کو نقصان نہ ہو۔ پنجاب حکومت نے گندم کی ترسیل پر پابندی لگائی ہوئی ہے، جس کی مذمت کرتے ہیں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل نام میمن، کہتے ہیں پنجاب حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کی توہین کر رہی ہے، قانون کے مطابق گندم کی ترسیل کو نہیں روکا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ مسلم لیگ نون کو آزاد کشمیر میں دھاندلی کی اجازت نہیں دیں گے۔ نون لیگ کے جلسے کارنر میٹنگز لگ رہے ہیں، الیکشن کے وقت اعلانات ہونا قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ گلگت بلتستان میں حکمراں جماعت کو شکست ہوئی۔ بلاول کو نفرت کی سیاست زیب نہیں دیتی، لاڑکانہ کے نوابوں کو پنجاب کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی تنقید، کہا اگر پنجاب میں پیپلز پارٹی چوتھے نمبر کی جماعت ہے تو اس میں مسلم لیگ نون کا کوئی قصور نہیں۔ پنجاب کی ترقی اور خوشحالی سے جلنے والے جلتے رہیں گے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کا رد عمل، کہا جعلی مینڈیٹ والی سرکار کو عوامی مینڈیٹ رکھنے والی جماعتوں کو جمہوریت کا درس دینے کا کوئی حق نہیں۔ پیپلز پارٹی کی بنیاد ہی پنجاب میں ڈالی گئی تھی۔ ہمیں پنجاب کے عوام سے کوئی بغض نہیں، ہمیں پنجاب کی عوام سے بھی اتنی ہی محبت ہے جتنی سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے عوام سے ہے۔ وزیر خزانہ کی IMF انتظامیہ سے ملاقات، میکرو اکنامک صورتحال پر گفتگو۔ محمد اورنگزیب نے پاکستان کی بہتر مالی صورتحال، بیرونی معاملات میں توازن، محصولات کے اہداف کا حصول، مضبوط زر مبادلہ کے ذخائر، جبکہ ریکارڈ ترسیلات اور کریڈٹ اکاؤنٹ کی بہتر صورتحال کو خصوصی طور پر اجاگر کیا۔ دوران گفتگو ٹیکس اور توانائی کی اصلاحات، نجکاری، ٹیرف ریئلائزیشن، قرضوں کے انتظام، جبکہ مالیاتی ذرائع میں تناؤ اور بین الاقوامی کیپٹل مارکیٹس میں پاکستان کی واپسی کا احاطہ کیا گیا۔ فریقین نے ہیومن کیپٹل، جبکہ ڈیولپمنٹ اور خواتین کی معاشی شراکت داری، آبادی سے متعلقہ چیلنجز، ٹیکنالوجی پر مبنی گروتھ پر اظہار خیال کیا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔